برائے خوشنودی جناب زینب کبریٰ علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. Please recite one surah al-Fatiha for all the marhumin of Brother Haider and his family. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحصرت الأوصاف عن كنه معرفته ورضعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البرحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. لا سيما على محمد الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لساقت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لو لم يبق لي ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. The actions are classified into two types. Amalun ilahi, a divinely inspired action done for the sake of Allah alone, with no involvement of anyone or anything other than Allah. This is called Amalun ilahi. I repeat, a divinely inspired action done only for the sake of Allah, with no involvement of anyone or anything Ghayrullah, no involvement of Ghayrullah, anyone or anything other than Allah and the niyyat. So this is Amalun ilahi. And then the other category of actions is Amalun dunyawi, an action done for the sake of this dunya. Islam teaches us when we perform Amalun ilahi, it will remain forever. Ma lillahi yanmu. Anything which is for the sake of Allah has growth in it. All the angels who are assigned on behalf of Allah to carry our ibadat,
they take the actions up till Sidratul Muntaha. One of the reasons why we call Sidratul Muntaha as Al-Muntaha is because that's the Muntahal Amal. That's the limit of all the actions. That means our Salat, our Siyam, our Hajj, all the ibadat that we perform. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said when we saw Sidratul Muntaha, there was an angel on every leaf of that tree. It's a huge tree. All the ibadat that we perform are taken up till Sidratul Muntaha by the angels. That's why it's called Al-Muntaha. So tonight I'm discussing the two categories of our amal, the actions that we perform, جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں یا وہ عمل عمل الہی ہے یا ہمارا عمل عمل دنیاوی ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری کیٹیگری نہیں پائی جاتی. کیا کہنے بالکل. And if we perform an amalun ilahi, that becomes eternal because it is connected with Allah, who is Sarmad. One of the names of Allah is As-Sarmad. Sarmad means Al-Azali Wal-Abadi. سرمد کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, یعنی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. یہ ہمارے اعمال اس خدا کے لیے ہیں کہ جو سرمدی ہے, تو انسان کے اعمال ہمیشہ ہمیشہ باقی اور قائم رہتے ہیں. اور اگر انسان نے کوئی عمل دنیا کی خاطر انجام دیا تو وہ اس دنیا ہی کی طرف معقول کر دیا جائے گا. جس آدمی نے کوئی عمل کسی انسان کے لیے انجام دے دیا تو روز قیامت اس سے کہا جائے گا جاؤ اس انسان سے لے لو اپنا اجر. کون کس کو کیا اجر دے سکے گا روز قیامت جہاں ایک دوسرے کو کوئی پہچانتا بھی نہیں. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. معلوم ہوا روز قیامت وہ دن ہے کہ جہاں باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا, ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا, میاں بیوی سے بھاگے گا, بیوی میاں سے بھاگے گی, بچے ماں باپ سے بھاگیں گے, ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے, بھائی بھائی سے فرار کر رہا ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. سارے کے سارے لوگ برہنہ مشہور کیے جائیں گے. پیغمبر اکرم کی معتبر حدیث یحشر الناس حفاة عراة, لوگوں کو ننگے پاؤں اور برہنہ مشہور کیا جائے گا. ام المومنین جناب سودا وہاں موجود تھیں. آپ نے رسول اللہ سے پوچھا کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا شغلہم عن ذلک. کہاں لوگوں کے پاس اتنی فرصت, اپنے اپنے اعمال میں انسان خود اتنا مشغول اور پریشان ہوگا کہ کہاں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت اور توجہ کہاں ملے گی اس کو. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان عمل کی طرف توجہ دے. کہ عمل کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ہمارے اس پیارے دین اسلام نے, یا عمل عمل الہی ہوتا ہے یا عمل عمل دنیاوی ہوتا ہے. انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ اس نے زندگی بھر کتنے اعمال الہی انجام دیے ہیں, سبحان اللہ. کتنے کام دنیا والوں کے لیے انجام دیے, کتنے کام جو ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انجام دیے, کتنے کام جو ہیں خدا کے لیے انجام دیے. یہ انسان کی کل ویلیو ہے. کیونکہ سارے کے الآخرۃ بالأعمال, مولا فرما چکے ہیں نہج البلاغہ میں,
الدنیا بالاموال. کتنی پیاری بات ہے. کلام علی علی الکلام. The statement of Imam Ali salam is the highest of all the statements. Kalamul Imam Imamul Kalam. The statements of Imam Ali salam are the Imam and leader of all the remarks and statements. Imam Ali salam says that the dunya bil amwal wal akhiratu bil a'mal. دنیا کی گاڑی پیسے سے چلتی ہے اور آخرت کی گاڑی اعمال سے چلتی ہے. دنیا کا دار و مدار پیسے پہ ہے, آخرت کا دار و مدار اعمال پہ ہے. کہ انسان کتنا عمل الہی, کتنا تقوی, کتنی پارسائی, کتنی پاکیزگی, کتنی طہارت, کتنا طیب نفس, کتنے اللہ کی عبودیت, کتنی اللہ کی اطاعت, کتنا امام معصوم کا اتباع ساتھ لے کے گیا ہے. سبحان اللہ. یہ انسان کی کل ویلیو ہے. لہذا اور چونکہ عمل بغیر نیت کے انجام نہیں دیا جا سکتا اور نیت عامل سے جدا نہیں ہے, لہذا جتنی نیت خالص ہوگی اتنا عمل طیب ہوگا, اور اگر انسان کی نیت خالص نہیں ہوگی تو کبھی عمل طیب انجام نہیں دے سکتا. لہذا نیت impossible to be disconnected from the soul of the person. Niyat is part of the soul, and our scholars say it's inseparable from the soul. Niyat cannot be separated from the soul. So if the niyat of a person is purely for the sake of Allah and action is done ilahi, action is ilahi means a divinely inspired action done for the sake of Allah alone, then this action is definitely lifted up by the angels to the proximity of Allah subhanahu wa ta'ala. And when the amal is lifted up by the angels, the amil, the doer of the action, is also lifted up. Because doer of the action is likewise inseparable from the action itself. Amal or amil, ittihad amil or amal. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عامل اور عمل میں اتحاد پایا جاتا ہے. عمل انجام دینے والا اور اس کا عمل آپس میں یونیفائڈ ہیں, انسیپریبل ہیں. لہذا اگر آپ کی نماز قبول ہو گئی تو نماز پڑھنے والا جو مصلی ہے وہ بھی اللہ کا مقرب بن جائے گا. اگر آپ کا روزہ قبول ہو گیا, بلند کر دیا گیا ملائکہ کی طرف سے اللہ کے قرب تک, تو روزے دار بھی بلند ہو جائے گا, وہ بھی قریب ہو جائے گا اللہ کے. اگر آپ کا خمس بلند کر دیا گیا, ایکسیپٹیبل ہو گیا, مقبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں, تو خمس نکالنے والا جو مخمس ہے وہ بھی اللہ کا قریبی بندہ بن جائے گا. اگر آپ کا جہاد قبول کر لیا گیا تو مجاہد بھی اللہ کا مقرب بن جائے گا. اگر حج قبول کر لیا گیا تو حاج بھی مقرب بن جائے گا. تو انسان کا اللہ کی قربت کو حاصل کرنا موقوف ہے کہ انسان کی نیت اور عمل کتنا طیب و طاہر ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم عمل کی دو قسمیں جو بیان کی گئی ان کی طرف توجہ دیں, اور دنیا کی زندگی میں عمل دنیاوی سے پرہیز کریں. We avoid any action done for the sake of this dunya, because this is a disaster. Any action, Imam Ali salam says in his letter to Muawiyah, لَسْنَا لِلدُّنْيَا خُلِقْنَا وَلَا بِالسَّعْيِ فِيهَا أُمِرْنَا. We were not created for the sake of this world, for the sake of this world, nor were we commanded to do anything for the sake of this dunya. وَلَكِنْ وَإِنَّمَا وُضِعْنَا فِيهَا لِنُبْتَلَى بِهَا. The only reason why we are placed in this dunya so that we can be tested. فَقَدْ ابْتَلَانِ اللَّهُ بِكَ وَابْتَلَاكَ بِي. So Allah has definitely tested me through you. Allah has tested Imam Ali salam and His Highness through an evil person like Muawiyah, and Allah has tested Muawiyah through an Imam like Imam Ali salam.
فجعل احدنا حجتا علی الاخر، اور ہم دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف حجت قرار دیا. لائف چینجنگ باتیں ہیں میری ممی علیہ السلام کی، اگر آدمی غور کرے. اس دنیا کے لیے کوئی بھی کام انجام نہیں دینا، لہذا وہ ہم سے مسلسل مطالبہ کریں سارے. all the prophets of God, especially our beloved prophet and our imams, have been asking us to get elevated, depart this dunya, disconnect yourself from the attachment of this dunya, don't end up having a love affair with this money, don't be attached with the money, don't be attached with the world of matter. The more you get attached, the more sorrowful you will be at the time of death, when you are departing that with which you are attached. When you are departing the material gains of this dunya, you will be more sorrowful. So, Prophet is saying, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا, Quran narrates, أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. Say, come up, I recite upon you what your Lord has made haram. کہہ دیجئے کہ آؤ اوپر. تعالو، ہمارے استاد آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کے بقول تفسیر میں فرمائے تھے کہ عربی زبان میں تعالو کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں کیا جاتا اگر بولنے والا متکلم اور سننے والا مخاطب ایک ہی سطح کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں. جس سٹیج پہ، جس ایلیویشن کے اوپر بولنے والا کھڑا ہوا ہے اسی ایلیویشن پہ سننے والا بھی کھڑا ہوا ہے، تو کبھی بھی تعالو کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. تعالو وہاں کہا جاتا ہے کہ بولنے والا بلندی کے اوپر کھڑا ہو اور سننے والے مخاطب جو ہیں وہ پستی میں کھڑے ہوئے ہوں. کہاں؟ تب جا کے عربی میں تعالو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر ایک ہی لیول پہ کھڑے ہوئے ہوں تو کہا جاتا ہے الیہ، میرے پاس آؤ. تعالو نہیں کہا جاتا. قرآن نے الیہ نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا. یعنی رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اوپر آؤ، come up. Prophet is commanded by Allah to ask the people to come up. Atlu ma harrama rabbukum. I recite upon you what your Lord has made haram. The more we abstain from the harams, the more we elevate our spirituality to depart this world of matter towards the proximity of Allah. In order to acquire the proximity and closeness and qurbat of Allah, we need to depart this world. How do we depart this world? By show our detachment through avoiding the harams. If a person is still doing the harams, he is still into harams, 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، ابھی تک حرام ختم نہیں ہوا زندگی کے اندر سے. فرض کیجئے خدا نہ کرے میں 5 حرام کرتا ہوں روزانہ زندگی میں، وہ 5 کیے چلا جا رہا ہوں، کیے چلا جا رہا ہوں، کیے چلا جا رہا ہوں، احساس ہی نہیں. 30 40 سال 50 60 سال کے ہو گئے، ابھی تک اتنے بالغ نہ ہو سکے کہ ان 5 حراموں کو زندگی سے دور کر دیں، برطرف کر دیں. تو یہ عمل الہی نہیں ہے، یہ عمل دنیاوی ہے جو انجام دیا جا رہا ہے. لہذا دعائے کمیل میں کیا سکھا رہے ہیں مولا؟ وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِّنْكَ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ. کس بلندی پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ خدایا مجھے وہاں پہنچا دے، ان لوگوں میں سے قرار دے اقربہم منزلۃ منکا، جو تیرے پاس سب سے زیادہ منزلت کے اعتبار سے قریبی لوگ ہوں، ان میں مجھے شامل کر. وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ، اور جو تیری قربت میں سب سے زیادہ مخصوص لوگ ہیں، ان مخصوص لوگوں میں مجھے شامل کر. یعنی چھوٹی دعا نہیں مانگی جا رہی. یہ بھی ہمارے علماء اخلاق سکھاتے ہیں کہ اللہ سے کم نہ مانگیں، وہ تو زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، آپ کم کیوں مانگ رہے ہیں؟ ڈونٹ سیٹل فار لیس، ڈونٹ آسک فار لیس. امیر المومنین اسلام کی حدیث ہے ان اللہ یکرہ، اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے، اللہ ان اللہ یحب معالی الامور و یکرہ سفسافہا، اللہ تعالیٰ کو بلند امور پسند ہیں اور پست امور برے لگتے ہیں. لہٰذا ہمارے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعائیں نہ مانگیں، اللہ سے بڑی چیزیں طلب کریں. ان کے خدایا تو مجھے جنت میں بھیج دے، یہ تو بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے.
ہم صاحبان معرفت سکھاتے ہیں یہ تو بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے. اللہ تو پاگل لوگوں کو مجنون لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ تو بچوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ تو مستضعفین جو عقل کے مستضعف ہیں, عقل کے پسماندہ لوگ ہیں, جن کو عقلی طور پہ کمزور بنا کے رکھا گیا ظالمین کی طرف سے, ان کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا, عقلی مستضعف لوگوں کو. بعض لوگ مالی طور پہ مستضعف ہوتے ہیں, یہ پھر بھی قابل برداشت بات ہے, مگر بعض لوگ عقلی طور پہ مستضعف ہوتے ہیں. عقل اتنی پست ہے, نتیجہ درجہ معرفت اتنا پست ہے, اعمال سارے کے سارے اسی معرفت کے درجے کے بنیاد پہ انجام پا رہے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ بلند ہمتی سے کام لے, انسان کی دعائیں بلند ہوں, انسان کا مطالبہ بلند ہو, انسان اللہ سے بلند امور کا مطالبہ کرے. اس جیسے امیر مومنین ایسے اولاد کی پرورش کر رہے ہیں, جو میں نے امام حسین کی حدیث آغاز سخن میں پیش کی. جب امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کے لیے یمن کا دروازہ تنگ ہو چکا, حجاز میں آپ کے لیے رہنے کی جگہ نہیں بچی, آپ کے لیے عراق میں حالات خراب ہو چکے ہیں, آپ کسی اور سمت کے بارے میں سوچیں, یہاں تو کہیں بھی آپ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی. آپ نے فرمایا لو لم یبقى لی ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید بن معاویہ, اگر میرے لیے کوئی ایسی پناہ گاہ نہ بچے کہیں بھی, تب بھی میں یزید بن معاویہ کے بیعت نہیں کروں گا. یہ نہیں ہے کہ امام حسین کے پاس چونکہ کوئی آپشن نہیں تھا لہذا وہ وہاں, یہ آپشن نہیں تھا کی بات نہیں ہے. یزید اگر بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتا تب بھی امام حسین یزید جیسے طاغوت کو مان نہیں سکتے. تو بیعت کا اس نے مطالبہ کر لیا, ظاہر ہے معصوم سٹینڈ لے گا, معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا, معصوم کبھی ظالم کی تائید نہیں کر سکتا. نہ بھی وہ بیعت کا مطالبہ کرتا تو امام حسین کیا یزید کی حمایت کرتا ہے, یزید کی تائید کرتا ہے؟ جیسے عمر الاطرف نے آ کے یہی کہا تھا امام حسین سے کہ آپ کمپرومائز کر لیجئے. آپ مدینے کی تاریخ پڑھیں, کس کس نے آ کے کیا کیا مشورہ دیا امام حسین کو. عمر الاطرف نے مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ آ کے یزید کو کمپرومائز کر لیں, یعنی ڈپلومیسی دکھا کے بیسیکلی آپ کسی طرح سے گویا مان لینے ہی کے برابر ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم وہ کچھ جانتے ہو جو میں نہیں جانتا. یہ معصوم کو مشورہ دینے کی جو طرز فکر ہے, اصل میں اس کو you need to nip it in the bud. یہ تو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی بات ہے. معصوم کے اوپر اعتراض, نبی کے اوپر اعتراض, ائمہ کے اوپر اعتراض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے شہید ہونے کے بعد ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے فرما رہے تھے هل وجدتم ما وعد ربکم حقا, جو کچھ تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا اس کو سچ پا لیا, دیکھ لیا. تو رسول اللہ نے جو جو وعدہ کیا تھا وہ سارا کا سارا حق نکلا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ نے فرمایا کہ انہم اسمع منکم, یہ لوگ تم سے زیادہ سنتے ہیں. بجائے اس کے آ کے رسول اللہ سے یہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا مردے بھی ہماری باتیں سن سکتے ہیں. That would have been a very right way of posing a question, right? کہ آپ رسول سے آ کے سوال پوچھتے کہ کیا مردے بھی ہماری باتیں سن سکتے ہیں. یہ نہیں پوچھا, رسول کی بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ مردوں کو سنا رہے ہیں. مینٹیلٹی اعتراض کی, معصوم کے اوپر اعتراض کی مینٹیلٹی قائم ہے. مینٹیلٹی, دماغ نہیں بدلا, ذہنیت نہیں بدلی ابھی بھی. تو میں عرض کہا تھا کہ پیغمبر اکرم امیر المومنین کا یہ فرزند کیا فرما رہے ہیں میرے مولا امام سید الشہداء علیہ السلام کہ اگر جو ہے کوئی جگہ پناہ کی باقی نہ بچے تب بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. کتنی عظمت ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا ہر عمل خدا کے لیے, سوائے خدا کے اور کسی اور کے لیے وہ عمل نہیں ہے. اور اس کیفیت میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو.
عمل الہی کون کرے گا؟ عمل الہی وہ کرے گا جس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو، عشق الہی سے سرشار ہو. لہٰذا ہم اتنی محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، بچوں کو سب کو سکھاتے ہیں کہ اس محبت کو مینٹین رکھیں. محبت اہل بیت جو کہ محبت خدا ہے. من احبکم فقد احب اللہ، من ابغضکم فقد ابغض اللہ. جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے آپ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے، جس نے آپ سے نفرت کی اس نے اللہ سے نفرت کی. من والاکم فقد وال اللہ، من عاداکم فقد عاد اللہ. جس نے آپ سے موالات کیا اس نے اللہ کے ساتھ موالات کیا، جس نے آپ کو دشمن سمجھا اس نے اللہ کو دشمن سمجھا. تو ان کی محبت اور رسول اہل بیت کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ مظہر ہیں اللہ کے سارے کے سارے صفات و اسما کے. لہٰذا اس کیفیت پہ جب انسان اس صورت میں پہنچ سکتا ہے کہ جب انسان کا قلب مملوء ہو محبت الہی سے، اور چونکہ رسول اہل بیت کے قلب میں سوائے خدا کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے محبت الہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ کی عبودیت کے علاوہ کسی اور فکر میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اور سوائے عمل الہی کے کوئی دوسرا عمل ان سے صادر ہی نہیں ہوتا. شب عاشور حملہ کر رہے تھے اشقیاء، مولانا نے کہا تھا عباس سے کہ ان سے مہلت مانگ لیں ایک رات کی، کیونکہ اللہ جانتا ہے انی محب الصلاۃ، کہ مجھے یقیناً نماز سے محبت ہے. نماز کا اسکیلیٹن تو سبھی انجام پڑھ رہے ہیں، وہ تو دشمنان اسلام بھی پڑھ رہے تھے. عمر اپنے ساتھ نماز ظہر پڑھا رہا ہے کربلا کے میدان میں، ادھر امام حسین نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، سبھی پڑھ رہے تھے. بغیر ولایت اہل بیت کے نماز جو منہ پہ مار دی جائے گی، بغیر حکومت اہل بیت کے عقیدے کے نماز منہ پہ مار دی جائے گی، وہ تو سبھی پڑھ رہے تھے. مگر باطن نماز، روح نماز امام حسین کا محبوب ہے. امام حسین کو باطن نماز سے محبت ہے، وہ نماز کے جو نماز کہے جانے کے قابل ہے، حقیقی نماز سے محبت ہے. اور ایک رات میرے مولا مزید نماز میں بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ محبت الہی ہے، یہ عشق الہی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام was praying in his own house and there was a fire happening next door. Obviously when fire is there, it's obviously people rush, they try to extinguish the fire, it becomes a panic issue usually. So after they got control of the fire, then they went to Imam Sajjad alayhi salam and said, well, there was a fire happening next door. You didn't pay attention to that? Imam Sajjad said, no. They said, why? And he said, Al-hatni anha an-nar al-kubra. That means the bigger fire engaged me away from this one. That means I was doing the prayers so I can extinguish the fire of that world. That means fire of the hellfire, fire of Jahannam. میں زیادہ بڑی آگ کے بجھانے میں مصروف تھا، لہٰذا اس آگ کے اوپر توجہ نہیں دی جا سکی. یہ مفہوم. سب صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ عمل دنیاوی سے پرہیز کرے، کوئی بھی کام دنیا کی خاطر انجام نہ دے، دنیا کی نیت کو ذہن سے نکال دے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں، چونکہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ مثل جناح بعوضہ، اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. تو کتنی پیاری مثال دے رہے معصوم، اس سے اور بڑھ کے کیا مثال دی جائے گی. اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما اعطا کافرا ولا منافقا منها شیئا، تو کسی کافر و منافق کو اللہ اس میں سے کچھ بھی نہ دیتا. ہم تو دیکھیں کافروں کے پاس، منافقوں کے پاس تو بعض کے پاس تو اب بہت زیادہ دنیا دی گئی ہے، ان کو تو بہت سارے مومنوں سے زیادہ دی گئی ہے. بائی ڈیزائن ایسا ہے، یہ کوئنسیڈنٹل نہیں ہے. کوئنسیڈنس میں تو وی ڈونٹ بلیو ان کوئنسیڈنس ان اسلام. نتھنگ از کوئنسیڈنٹل. پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا.
We may understand the wisdom, we may not understand the wisdom, we may never understand the wisdom. Who are we? And what's the level of our knowledge? پتہ بھی اس کی منشا اور مرضی اور رضا اور علم اور حکمت کے بغیر نہیں ہل سکتا. یہ باون پرپس اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہمارے بزرگان اساتذہ کہتے ہیں کہ اس دنیا، یہ دنیا اتنی پست ہے کہ اللہ نے نہ اس دنیا کو ثواب کا وسیلہ قرار دیا مومنین کے لیے، نہ اس کو عذاب کا وسیلہ قرار دیا کفار کے لیے. یعنی نہ یہ ثواب کے طور پہ، جزا کے طور پہ کسی کو دی جا سکتی ہے، اتنی پست ہے. یہ ثواب بھی نہیں ہے، آپ دنیا دے بھی دیں کسی کو تو یہ اس کا حقیقی اجر یہ تھا نہیں. آپ کسی کو سزا بھی دے دیں تو یہاں دنیا میں حقیقی سزا مل سکتی بھی نہیں ہے. تو یہ نہ ثواب کے دیے جانے کی جگہ ہے، نہ یہ عقاب کے دیے جانے کی جگہ ہے. اتنی پست جگہ ہے. لہذا دنیا کو بدل سمجھنا، دنیا کو جو ہے وہ اجر سمجھ لینا، دنیا کو جزا سمجھ لینا، دنیا کو کامیابی سمجھ لینا، دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا کی کے مفادات کو بہت بڑا کارنامہ سمجھنا کہ جی میں نے یہ فلاں دنیاوی مفادات حاصل کری ہے تو میں بڑا کارنامہ کر لیا. یہ انسان کے قرآن اور اہل بیت سے غافل ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب ہے انسان غافل ہے قرآن اور اہل بیت سے. تو امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے یطوف بالبیت. امام سجاد علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہما وہ بھی طواف کر رہا تھا. وکان علی ابن حسین علیہ السلام لا یلتفت الیہ. امام سجاد علیہ السلام اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تھے. بادشاہ وقت طواف کر رہا ہے اور امام اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. یہاں تک کہ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے کارندوں سے کہا کہ یہ کون سا جانتا تو ہے یہ تجاہل عارفانہ ہے، تجاہل عارفانہ کر رہا ہے کہ وہ پہچان نہیں رہا. کہ یہ کون شخص ہے تو میری طرف توجہ نہیں دے رہا. لوگوں نے کہا یہ تو علی بن حسین ہے. کہا اس کو بلا کے لے کے آؤ میرے پاس. ہم عمل الہی اور عمل دنیاوی کا مقایسہ کر رہے ہیں آج. امام سجاد کو بلا کے اس کو لے کے آئے اس کے کارندے. تو اس نے کہا عبد الملک ابن مروان نے کہ لست قاتل ابی کا، میں تو تمہارے ابا کا قاتل نہیں ہوں، تو میرے ساتھ ایسا کیوں، مجھے کیوں اگنور کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان قاتل ابی افسد بما فعلہ دنیاہ علیہ وافسد ابی بذلک آخرتہ. جہاں تک قاتل میرے والد کے قاتل کا تعلق ہے تو میرے ابا کے قاتل نے ان کی دنیا ان کے اوپر خراب کر دی اور اس کے جواب میں اس کی وجہ سے میرے ابا نے اس کی آخرت خراب کر دی. فَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَكُونَ فَكُنْ فَكُنْ. اگر تم بھی اس جیسے ہونا چاہتے ہو جاؤ. کیا شان بے نیازی ہے، کیا جواب دیا ہے. کہتے کہ نہیں کلا، میں تو بالکل بھی ان جیسا نہیں ہونا چاہتا، اس جیسا نہیں ہونا چاہتا. مگر تعال الینا لتنال من دنیانا، ہمیں اللہ نے دنیا بڑی عطا کی ہے تو آپ ہمارے پاس آیا تو کریں تاکہ کچھ دنیا تو آپ کو مل جائے. جب مولا نے یہ سنا فجلس علی ابن الحسین علیہ السلام وبسط رداءہ، آپ وہاں بیٹھ گئے اور اپنی ردا بچھائی اور اللہ سے دعا کی اللہم ارہ حرمت اولیائک عندک. خدایا اپنے محبوب بندوں کا احترام اور حرمت اس کو دکھا رہے ہیں. روایت میں جیسے امام سجاد علیہ السلام نے یہ دعا کی فوراً اذا کان رداؤہ مملوءۃ دررا یکاد شعاعها یخطف الابصار. امام علیہ السلام کی جو ردا تھی وہ موتیوں سے بھر گئی اور ایسے چمکدار موتی کہ جس کی طرف آنکھیں چندھیا جائیں، آدمی دیکھ بھی نہ بھی پائے ان کی شائن کی طرف. اس کے بعد آپ نے فرمایا عبد الملک بن مروان سے من کان هذه حرمته عند الله يحتاج الى دنیاک.
جس آدمی کا یہ احترام ہو اللہ کی نگاہ میں، یعنی یہاں دعا کریں وہاں اللہ اتنا عطا کر دے، جس آدمی کا یہ احترام ہو اللہ کی نگاہ میں، وہ تمہاری دنیا کا محتاج ہے. اور پھر اللہ سے دعا کی، فرمایا اللہم خذها فلا حاجت لی الیہا، خدا اس کو واپس لے، اس کو لے لے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. دنیا کی نسبت اللہ نے وحی نازل کی. روایت میں اوحى اللہ الی الدنیا، اللہ نے دنیا پہ وحی نازل کی، ان تکدری و تضیقی و تمرری علی اولیائی، کہ تم مقدر ہو جاؤ، تم تنگ ہو جاؤ، تم مشکل بن جاؤ میرے محبوب بندوں کے لیے. حتی یحب لقائی، تاکہ وہ مجھ سے ملاقات سے محبت کرنے لگیں، یعنی موت سے محبت کرنے لگیں. یہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہوا ہے کہ دنیا اولیاء اللہ کے لیے خراب اور تنگ اور سخت اور مشکل ہو کر رہے گی، تاکہ وہ اللہ سے ملاقات یعنی موت کی تمنا کریں اور موت سے محبوب سے محبت کریں. وَتُسَهِّلِي وَتُطَيِّبِي، اور اپنے کو اچھا بناؤ، اپنے کو آسان بنا کے پیش کرو میرے دشمنوں کے لیے، تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کو نہ طلب کریں. آن پرپس اللہ نے ایسا کیا ہے. لہٰذا ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے کسی بھی حاصل شدہ چیز کے اوپر خوش نہ ہو. جب زہد کی تعریف بیان کی گئی تو مولا نے فرمایا کہ زہد کے بارے میں، زہد کہتے ہیں دنیا سے دوری، کہ الزہد بین کلمتین، زہد جو ہے دو کلموں میں خلاصہ ہوتا ہے زہد کی تعریف. ان لا تفرحوا بما آتاکم ولا تعصوا علی ما فاتکم، جو کچھ تمہیں دنیا سے نصیب ہو جائے، مل جائے، اس پہ خوش مت ہونا. ولا تعصوا علی ما فاتکم، اور جو کچھ دنیا سے کھو بیٹھو اس پہ ناراض مت ہونا، غمزدہ مت ہونا. اگر انسان کی یہ کیفیت ہے تو وہ انسان زاہد ہے، دنیا سے دوری اس کی روح میں پائی جاتی ہے. اور اگر دنیاوی چیزیں کھونے کے اوپر میں تو بڑا اپسیٹ ہو جایا کرتا ہوں، محزون ہو جایا کرتا ہوں، اور دنیاوی چیزیں حاصل کر لینے کے اوپر تو بہت خوش ہو جایا کرتا ہوں، اس کا مطلب آج تک نور زہد میرے قلب میں سرایت نہیں کر سکا، زہد کا معنی نہیں سمجھ سکا. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو انسان کی یہ بلندی میں سے ہے کہ انسان طہارت کے اوپر توجہ دے. This is how this is the sign of the highness of a person. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to ask his companions when they used to show up, hal min mubashirat, hal min mubashirat, that means are there any news of glad tidings, basharat, which means last night, what he's trying to, what Prophet is saying is, last night did you see any dreams which can be interpreted as basharat and glad tidings? معلوم ہے انسان تو اس لیے سوتا ہے کہ انسان کو ایسے خواب اللہ کی طرف سے آئیں کہ جن کو بشارت کے طور پہ انٹرپریٹ کیا جا سکے، اس لیے سوتا ہے. کتنے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ جن کو بشارت کے طور پہ انٹرپریٹ کیا جا سکے؟ حل من مبشرات، خواب کی تعبیر علوم سریہ میں سے ہے. It's part of the hidden knowledges which is not taught in the Hausa. High level Urafa like my teacher Ayatollah Hassan Zada Amuli Hafizahullah, he knows Ilm al-Jafar, which is from the Masumeen alayhim as-salam, Ilm al-Ramal, Ilm al-Adad, Ilm al-Ta'bir al-Ru'ya, science of interpreting the dreams. These are all hidden knowledges which are never taught in any Hausa. So no one can interpret your dream unless and until if he is a
close student of one of those great Urafa and has learned those interpretations behind the closed doors because it's never taught in the Hausa. So what I was saying is that a person burped in front of Rasulullah. ایک شخص نے ڈکار لی رسول اللہ کے سامنے. Prophet said to him, eat less. That means a person is not supposed to eat that much that you're sitting in a gathering and you burp. اقشر من جشائک فإن أطول الناس. We are discussing how we can end up doing amalun ilahi. How can we end up doing amalun ilahi? Divinely inspired actions done only for the sake of Allah. How in the world can we finally get rid of amalun dunyawi, an action done for the sake of this world of matter? So Prophet said, اقشر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. That means decrease your food, because the longest hunger those people will be going through the longest hunger on the day of judgment who have eaten most back then in the life of dunya. They will go for the longest duration of hunger on the day of judgment. The hadith says, Ma mala'a adamiyun. How to acquire the taharat and the love of Allah in the qalb, so we end up doing the amalan ilahi. Ma mala'a adamiyun وعاءً شرًا من البطن. کسی انسان نے کسی کنٹینر کو پیٹ سے زیادہ یعنی برے کنٹینر کو ابھی تک نہیں بھرا. The worst container that has been filled in the history of humanity is called stomach. This is what Imam Ali is saying. No one has filled a container worse than the stomach. لہذا انسان مانوی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے, امر الہی سے محروم ہو جاتا ہے. تو پیغمبر اکرم کے سامنے ایک شخص نے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک صلوات پڑھیے بلند آواز. میں عرض کر رہا تھا کہ the acquiring the taharat in the qalb requires us to detach ourselves from this dunya. Man taraka shahawat kana hurra. Amir Mumin alayhi salam is saying, whoever leaves the lusts and desires and whims and wishes is the one who was free. The real freedom is that we are not a slave of our desires and wishes. That's the real freedom. If we do what we feel like doing it, then we are not free. The free person is the one who doesn't do what he feels like doing. He does what Allah wants him to do. It's a huge difference. How we end up doing amalul ilahi? We have to once and for all settle that we are not going to do what we like to do. We will end up doing what Allah wants us to do. من ترک الشہوات کان حرا. کس بلندی حریت تک اہل بیت ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں. آزادی کی بلندی, حقیقی معنی آزادی. من ترک الشہوات کان حرا. امیر المؤمنین is saying, الا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. Is there a free man who can leave this lumada for the one who deserves it? Lumada in Arabic means when you chew the food and the chewed particles of food get stuck in your gums, those particles of food that you have chewed and they get stuck into your gums is called lumada. So Imam Ali salam, in other words, is saying this dunya is like the chewed up food particles stuck in the gums. The previous generations have chewed on this same dunya
Is there a free man who can leave this chewed up particle stuck in the gums and not go for chewing them again? کیا کہیں؟ یہ عمدہ طریقے سے مولا سکھا رہے ہیں کہ انسان دنیا کو طلاق دینا سیکھے تاکہ عمل الہی انجام دینا سیکھیں زندگی میں. اگر دنیا کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کی محبت، میں بار بار اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، کربلا میں حب دنیا قتل کرنے کے لیے آئی تھی عشق الہی کو. یہ سب دنیا کی محبت میں آئے ہوئے تھے. کسی کو مال کے آسرے دیے ہیں یزید نے، کسی کو مال کے آسرے دیے ہیں ابن زیاد نے، سب دنیا کی محبت میں آئے ہوئے تھے. انہیں کے امام حسین کے فضائل نہیں سنے تھے، انہیں کے امام حسین کے مناقب سے آشنا نہیں تھے. کتنے حافظان قرآن موجود تھے، کتنے اصحاب رسول موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ رسول اللہ امام حسین کو چوما کرتے تھے. سب دیکھا ہوا تھا، آنکھوں سے دیکھا تھا. مگر دنیا کی محبت انسان کو کتنا اندھا کر دیتی ہے. لہذا اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب ہم امام حسین علیہ السلام کا غم، ان کی یاد منا رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان آزادی کا درس سیکھے. سب سے بڑے درسوں میں سے جو امام حسین علیہ السلام نے دیا وہ آزادی کا درس ہے. حریت، حقیقی حریت اور آزادی کا درس ہے. سارے کے سارے لوگ گرفتار ہیں سوائے اصحاب الیمین کے. کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر انسان اپنے اعمال کی کیپٹیوٹی میں ہے، اسارت میں ہے، اس کے اعمال نے اس کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، سوائے وہ لوگ کہ جو اصحاب الیمین ہیں. اصحاب الیمین ہیں. اصحاب الیمین اس لیے کہا جاتا ہے، میرے استاد کہہ رہے تھے کہ یہ لفظ یمین جو ہے یمن کے لفظ سے اس کا اتخاذ کیا گیا ہے، یعنی پریمن یعنی برکت. اصحاب یمین کو اصحاب یمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی دنیا میں ان کے اعمال مبارک ہوا کرتے تھے، برکت والے ہوا کرتے تھے، لہٰذا وہ اصحاب یمین کہلاتے ہیں. نہ فقط یہ کہ ان کو کتنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے بڑھ کے اس کا معنی ہے ان کے اعمال مبارک ہوا کرتے تھے، برکت والے ہوا کرتے تھے، لہٰذا ان کو اصحاب یمین کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب اگر انسان آزادی کا درس سیکھ لے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہمراہی کر سکتا ہے. اگر انسان درس حریت سیکھ لے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ امام حسن کی ہمراہی کر سکتا ہے. چاہنے والے ہی تھے نا جنہوں نے امام حسن سے کہا تھا کہ آپ نے یا مذل المومنین کہہ کے کلام کیا تھا، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ اپنے سو کالڈ چاہنے والے ہی کہہ رہے تھے امام حسن کو. حریت کا درس سیکھنے والے کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے. لہٰذا درس حریت ہے جو ہمیں کربلا ہمیں درس حریت سکھا رہا ہے. ہیہات من الذل ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین. ابن زیاد کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں احتمالاً کہ اس نے میرے سامنے دو راستے رکھے ہیں، بین اثنتین، دو چوائسز دیے ہیں، بین السلت والذلہ. یا میں تلوار سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں یا میں ذلت کو گوارا کر لوں. اور پھر فرمایا وہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. یعب اللہ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون. اللہ ہمیں اس چیز سے روکتا ہے کہ ہم ذلت کو گوارا کریں، اس کا رسول ہمیں روکتا ہے، والمؤمنون و صاحبان ایمان ہمیں روکتے ہیں. وحجور طابت و طہورت، اور وہ آغوشیں، وہ گودیں کہ جنہوں نے ہمیں پرورش دی ہے، جو پاک و پاکیزہ جو گودیں ہیں، وہ ہمیں روکتی ہیں کہ ہم ذلت کو قبول کریں. امام حسین درس حریت دے رہے ہیں. اور جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کو دنیا کی اطاعت سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے.
ان ھذا الدین، جیسے مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان ھذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یؤمر فیہ بالہوی ویطلب بہ الدنیا، یہ دین اشرار لوگوں کے ہاتھ میں اسیر ہوتا تھا، اسیر تھا، جس کے دین کے ذریعے سے دنیا کو طلب کیا جا رہا تھا۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غاروان میں ہم شامل ہوں حریت کے ساتھ، اور اس حریت کے نتیجے میں ہمارے عمل میں طہارت واقع ہوگی، ہماری نیت میں طہارت واقع ہوگی، انسان عمل الہی انجام دے گا۔ جتنے بھی لوگ مولا کے ساتھ تھے سارے وہ ہیں کہ جو عمل الہی انجام دینے والے ہیں، کسی کا بھی عمل دنیاوی نہیں ہے۔ دنیاوی اگر عمل ہوتا تو جب میرے مولا نے چراغ کو گل کیا ہے شب عاشور تو چھوڑ کے جا چکے ہوتے، تو ایک بھی نہیں گیا، بلکہ بعض نے یہ کہا کہ ہمارے جسموں کو 1000 مرتبہ بھی اگر شہید کیا جائے تو ہم آپ کی بیعت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جواب دیا، یہ ہے عمل الہی کا نتیجہ۔ لہذا عمل الہی انسان کو معصوم کے ساتھ متصل کرتا ہے، اور سب سے بہتر جواب جو کہ دیا ہے وہ جناب ابوالفضل عباس نے دیا۔ جب شمر لعین امان نامہ لے کے آیا تھا شب عاشور حضرت عباس کے لیے، تو آپ نے لعنت بھیجی ہے شمر کے اوپر بھی اور اس کے امان نامے کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ایک لہجے کے لیے بھی جنہوں نے معصوم سے روگردانی کا تصور نہیں کیا، بلکہ مکمل اطاعت اور تسلیم دکھائی ہے معصوم کی نظر۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر ہر شخص کی توجہ کا مرکز عباس، سب کی توجہ کا مرکز عباس۔ بے شک آپ کو یاد ہوگا جب امیر المومنین علیہ السلام کا آخری وقت تھا اور آپ وصیتیں فرما رہے تھے، تو جناب زینب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، جناب ام کلثوم کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر ابوالفضل عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ جناب ام البنین نے جب سوال کیا تو وہاں میرے مولا نے ابوالفضل عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں لیا، یعنی یہ پیغام دے رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کہ میں کربلا میں نہیں رہوں گا، مگر عباس تمہیں علی کی یاد کو تازہ کرنا ہے، حسین کا دفاع کرنا ہے۔ امیر المومنین کی توجہ کا مرکز عباس ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب سکینہ کی توجہ کا مرکز بھی عباس ہے۔ جب امام حسین کے پاس آئے ہیں، آپ نے اس نے جہاد طلب کیا، تو امام حسین نے فرمایا کہ تم انت حامل و لوائی، تم تو میرے علمدار ہو۔ فنظر یمینا و شمالا، ابوالفضل عباس نے دائیں و بائیں جانب دیکھا، یعنی وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ تو امام حسین نے جناب سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے روانہ کیا۔ اب سکینہ کی آس بن گئی کہ اب تو میرے چچا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، اب تو چچا جان جا رہے ہیں، تو پانی کے آنے کی امید بن گئی سکینہ کی۔ جناب سکینہ کی توجہ کے مرکز بھی عباس ہے، جناب ام کلثوم کی توجہات کے مرکز بھی عباس ہے۔ شب عاشور روایت میں ہے کہ شب عاشور جناب عباس حضرت ام کلثوم کے خیمے میں آئے، دیکھا جناب ام کلثوم رو رہی ہے۔ اب جو گریے کا سبب پوچھا تو کہنے لگی کاش میں بھی صاحب اولاد ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر بیوی اپنے بچے کو اس رات تیار کر رہی تھی کہ اپنے بچے کو امام حسین پہ قربان کر سکے تاکہ جناب زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ تو جناب ام کلثوم نے کہا کاش میں بھی صاحب اولاد، میری بھی اولاد ہوتی۔
تو یعنی وہ بھی قربان کرتی ہیں اپنے بچے کو امام حسین کے اوپر. تو ابوالفضل عباس نے کہا کہ میں آپ کی جانب سے قربانی پیش کروں. معلوم ہے جناب ام کلثوم کی توجہ کا مرکز بھی عباس ہے، اور عزاداروں جناب زینب کی توجہ کا مرکز بھی ابوالفضل عباس ہے. جب میرے مولا حضرت عباس کہ شان قلم ہوئے، آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے تھام لیا. اب جب تیر اس مشک سکینہ پہ لگا اور پانی بہہ گیا، اس کے بعد روایت میں نہیں ملتا کہ عباس آگے بڑھتے رہے ہو، بلکہ بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے کہ امام حسین سے وصیت کی کہ میرے جنازے کو خیمے تک نہ لے کے جائیے، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. اب میرے مولا علم تو لے کے بڑھے مگر علمدار وہیں رہ گئے. اب جو علم آیا تو ظاہر ہے کہ اب لوگوں کی تو آس بندی ہوئی تھی، جناب سکینہ کی آس بندی ہوئی کہ پانی آ جائے گا. چچا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، اب معلوم ہوا ابوالفضل عباس شہید ہو گئے، اور جناب زینب کو معلوم ہو گیا کہ وقت قریب آ گیا کہ میرے ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے. بابا ہاتھوں کا بوسہ لیتے جاتے تھے، زینب تمہارے ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے. جس زینب کا، جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی کیا مجال کہ اس کے ہاتھوں میں رسن باندھے. مگر عباس کی شہادت کے بعد جناب زینب کو پتہ چل گیا وہ وقت قریب آ گیا. جناب ام البنین کی توجہ کا مرکز بھی عباس ہے. کس طرح جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا اور بشیر کو امام سجاد نے کہا کہ جا کے خبر سنائے، کہ تو بشیر گیا، جناب ام البنین بھی تشریف لائی اور ان کو خبر سنا رہا ہے ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے. عزاداروں جس ماں کا کوئی بچہ شہید ہوتا ہے اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ خبر سنائی جاتی ہے. ایک دم سے 4 بچوں کی، 4 بیٹوں کی خبر ایک دم سے نہیں سنائی جاتی. جناب ام البنین نے بشیر سے کہا قد قطعت نیات قلبی، میرے رگے دل کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کہتے بی بی میں نے کیا کیا؟ کہتی ہے میرے بیٹے حسین کے بارے میں نہیں بتا رہے کہ حسین کو کیا ہوا. بشیر کہتا ہے بی بی امام حسین شہید کر دیے گئے. یہ سنا تو ایک مرتبہ امیر المومنین کا رخ کیا. آپ کو عباس کی شجاعت پہ بڑا ناز تھا اور میرا حسین مارا گیا. بشیر نے کہا بی بی ایسا مت کہیے، جب تک عباس زندہ رہے امام حسین پہ کوئی آنچ نہیں آ سکی. جناب ام البنین کے توجہ کا مرکز بھی عباس ہے، امام حسین کی توجہ کا مرکز بھی عباس ہے. کس طرح یہ واحد ہستی ہے عزاداروں جن کے لیے میرے مولا نے روز عاشور فرمایا بے نفسی انتا، یعنی میری جان تم پہ قربان ہو. امام حسین فرما رہے حضرت عباس سے میری جان تم پہ قربان ہو. جس پہ امام حسین قربان ہونے کے لیے تیار ہے، پوری کائنات بھی عباس کے لیے فدا ہو جائے تو کم ہے. اور یہ واحد ہستی ہے ابوالفضل عباس جن کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ارے اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر کم ہو گئی. عباس کے جانے سے امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی. امام حسین کی توجہات کا مرکز بھی عباس ہے، اور رسول اللہ کی توجہ کا مرکز اور اللہ کی توجہ کا مرکز کس طرح سے، اللہ کی توجہ کیسے جناب عباس کی طرف ہے. عزاداروں جب ہر شہید کے سرہانے پیغمبر اکرم تشریف لائے، امیر المومنین تشریف لائے، جامع کوثر پیش کیا گیا، ہر شہید کربلا کو پیش کیا گیا. یہ واحد شہید ہے جناب عباس جنہوں نے جامع کوثر نوش کرنے سے انکار کر دیا. ارے جب تک امام حسین پیاسے عباس نہیں پانی نہیں پی سکتے. اللہ نے باب الحوائج کا لقب عطا کیا.
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلى حيث فخر الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها کائنات پر جمع اسلام کو سر بلند فرمائے اور جمع کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرمائے انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے تمام علماء ربانیین تمام مراجع کرام بالخصوص کرے اختلاف کا سایہ تمام مجاہدین اسلام بالخصوص جو حرمائے مقدسہ کا عراق میں اور شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم پر دفاع کر رہے ہیں تمام اسرائے اسلام کو درجہ دفاع کر تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کر تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا کرا بانیان مجلس کی مشروع حاجات کو پورا کرا ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھایا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين یا حسین